اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 21، قریش کی پیشکش اور مطالبات۔ اس دن سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صدق دل کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کی پیروی کرتے رہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ان کی تبدیلی مذہب کا قریش پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست تنگ کرنے میں زیادہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ دیں گے۔ دوسری جانب اس بالکل غیر متوقع واقعے نے ان کو چونکا دیا اور حالات کی سنگینی پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے اس صورتحال کا حل دریافت کرنے اور ایک ایسی تحریک کا سد باب کرنے کی ضرورت کو وہ بڑی شدت سے محسوس کرنے لگے۔ حالات کے پس منظر میں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تحریک ان کے اس وقار اور منصب کو تباہ کر کے رہے گی جو عربوں میں انہیں حاصل ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر عبد الشمس کے عمائدین میں سے ایک شخص عتبہ ابن ربیعہ کے مشورے پر جو اس نے دارالندوہ میں دیا تھا عمل کرنے اور اپنی حکمت عملی تبدیل کر لینے پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں، اس نے کہا، اور ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھوں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کو وہ قبول کر لیں، اور جو تجویز وہ قبول کر لیں اس کی سہولت ہم انہیں مہیا کر دیں، اس شرط پر کہ وہ ہمیں چین سے رہنے دیں۔ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پہلو میں تنہا تشریف فرما ہیں۔ عتبہ فی الفور مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد حرام میں جا پہنچا۔ اس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تجویز کیا تھا۔ جزوی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہاشم کے بھائی عبد الشمس کا پوتا تھا، اور ہر چند کے قبائل جو عظیم قصی کے بیٹے عبد مناف کے ان دو بیٹوں عبد الشمس اور ہاشم کے نام سے موسوم تھے، ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے تھے، لیکن مشترک اجداد سے نسبت رکھنے کے سبب ان کے باہمی اختلافات آسانی سے ختم ہو سکتے تھے۔ مزید برآں قریش کے بیشتر اشخاص کے مقابلے میں عتبہ نسبتاً کم متشدد یعنی تشدد پسند اور زیادہ مصالحانہ یعنی صلح آمیز مزاج رکھنے والا تھا۔ نیز وہ دوسروں کے مقابلے میں ذہین بھی زیادہ تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، بھتیجے، تم قبیلے کے ایک عالی منش یعنی اعلیٰ درجے کی طبیعت رکھنے والے انسان ہو۔ تمہارے نسب اور خاندان نے تمہارے لیے مرتبہ و عزت کو یقینی حیثیت دے دی ہے، مگر تم نے اپنی قوم کے لیے شدید فکر مندی کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تم نے اعلان کر دیا کہ ان کا طرز زندگی احمقانہ ہے۔ تم نے ان کے دین اور معبودوں کی مذمت کی اور ان کے اجداد کو کافر قرار دے دیا۔ اب ذرا میری بات سنو، میں تمہارے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں، دیکھو ان میں سے کوئی تمہارے لیے قابل قبول ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس لیے ہے کہ تم کو دولت کی جستجو ہے، تو ہم اپنی مختلف جائیدادوں سے اتنی دولت تمہارے لیے اکٹھا کر دیں گے کہ تم ہمارے درمیان سب سے مالدار شخص ہو جاؤ گے۔ اگر تم عزت کے خواہش مند ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہ کریں گے۔ اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کیے لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے اور تم
اس کو دفع کرنے پر خود قادر نہیں ہو تو ہم تمہارے لیے طبیب فراہم کریں گے اور تمہارے علاج پر اپنی دولت خرچ کریں گے یہاں تک کہ تم پورے طور پر صحت مند ہو جاؤ۔ جتنی دیر عتبہ باتیں کرتا رہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اب تم میری سنو اے ابو الولید۔ عتبہ نے کہا، ہاں میں سنوں گا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وحی کا جو قریبی زمانے میں نازل ہوئی تھی کچھ حصہ تلاوت کر کے اس کو سنایا۔ عتبہ دلچسپی کی ہلکی سی نمائش کے لیے آمادہ تھا، اس شخص کے تعلق سے محض حکمت عملی کے طور پر جس کو ہم نوا بنانے کی وہ توقع رکھتا تھا، لیکن چند جملوں کے بعد ہی یہ خیالات ہوا ہو گئے اور الفاظ و عبارت ہی نے اس کو محو حیرت بنا دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا، حسن زبان سے حیرت زدہ۔ آیات جو تلاوت کی گئیں ان میں خود وحی کے بارے میں کلام کیا گیا تھا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں، بعد ازاں انبیاء اور قدیم امتوں کے بارے میں جنہوں نے ان انبیاء علیہم السلام کی مزاحمت کی اور جس کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی گئیں اور دوزخ ان کا ٹھکانہ قرار پائی۔ بعد ازاں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، ان سے اس دنیا کی زندگی میں ملائکہ کے ذریعے حفاظت کا اور آخرت میں ان کی ہر خواہش کی تشفی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلاوت ان الفاظ کے ساتھ ختم کی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور یہ دن اور یہ سورج اور یہ چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقعہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 37۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کے لیے پیشانی زمین پر رکھ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، آپ نے سن لیا جو کچھ سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ جب عتبہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ ایسا چونکے کہ پکار اٹھے، اے ابو الولید، تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے ان کے جواب میں کہا، میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت یعنی علم نجوم۔ اے اہل قریش، میری بات پر کان دھرو، میں جو کہتا ہوں اسے مان لو۔ اس شخص اور اس کے مشن کے آڑے نہ آؤ، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ باخدا جو کلام میں نے اس سے سنا ہے اس کا ایک عظیم خوشخبری کی حیثیت سے استقبال کیا جائے گا۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں اس سے چھٹکارا پا جاؤ گے، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ جاتا ہے تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی، اور تم انتہائی خوش نصیب قوم ہوگے۔ لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس نے تم کو اپنی طاقت لسان سے سحر زدہ کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میں نے اپنی رائے دے دی، اب تم جانو تمہارا کام، جو بہتر سمجھو کرو۔ اس نے مزید ان کی مخالفت نہ کی۔ قرآنی آیات کا اس پر اثر بھی عارضی نوعیت کا چلتا ہوا تھا۔ اس اثناء میں جو بھی سوالات اس نے کیے تھے، چونکہ عتبہ ان کا کوئی جواب نہیں لایا تھا، اس کی ساری گفتگو اس بے بنیاد مفروضے پر مبنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ذاتی مفاد کے در پہ ہیں، اور ظاہر ہے
کہ اس کا حقیقت سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اس لیے ایک دوسرے شخص نے کہا، آؤ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجیں، ان سے بات کریں، بحث کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بعد میں ہمارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے مصالحت کا کوئی پہلو بغیر کوشش کیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا، تمہاری قوم کے عمائد تم سے بات کرنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعجلت وہاں پہنچے۔ خیال تھا کہ شاید کہہ سن کر ان لوگوں کو طرز عمل بدلنے پر راضی کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان کو راہ حق دکھا دیں، لیکن جب انہوں نے بات شروع کی تو وہ ماند پڑ گئی، کیونکہ انہوں نے وہی پیشکش دہرائی جو عتبہ پیش کر چکا تھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھ پر جن کا سایہ نہیں، نہ میں تمہارے درمیان عزت و شرف کا خواہاں ہوں، نہ تم پر بادشاہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خدا نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ پر بذریعہ وحی ایک کتاب نازل کی اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنوں۔ چنانچہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور میں تمہیں نیک صلاح دے چکا۔ میں جو کچھ لایا ہوں اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جو میں لایا ہوں اگر تم اس کو رد کر دیتے ہو تب میں صبر کے ساتھ انتظار کروں گا کہ خدا ہم دونوں کے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ حوالہ ابن اسحاق۔ ان کا جواب صرف یہ تھا کہ جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہیں پھر پہنچ گئے، اور کہنے لگے کہ اگر تم ہماری پیشکش نہیں قبول کرتے تو کوئی ایسی بات کر کے دکھاؤ جس سے ثابت ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور ساتھ ہی وہ ایسا کام ہو جو ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دے۔ اپنے خدا سے کہو کہ ان پہاڑوں کو جنہوں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ہٹا دے، ہماری زمین کو چپٹی اور ہموار کر دے، یہاں ویسے ہی دریا رواں ہو جائیں جیسے عراق اور شام میں رواں ہیں، اور ہمارے کچھ آباء و اجداد کو قبر سے زندہ اٹھا دے، قصی بھی ان میں ہوں، تاکہ ہم ان سے دریافت کر سکیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے تو اپنے ہی لیے اللہ سے انعام طلب کرو۔ خدا سے کہو وہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے اور ہمیں جھٹلا دے، اور تمہیں قصر و ایوان اور چاندی سونے کے خزانے عطا کر دے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کے یہاں تمہارا کیا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، میں وہ شخص نہیں ہوں جو اپنے رب سے ایسی چیزوں کا طلبگار ہو، نہ میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ خدا نے تو مجھے خبردار کرنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تب ایسا کرو کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمارے سروں پر پھٹ پڑے۔ یہ حقارت آمیز اشارہ تھا پہلے ہی نازل شدہ آیات کی جانب۔ اگر ہم چاہیں تو زمین شق ہو کر ان کو نگل لے، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اس کی مشیت ہوئی تو وہ ایسا کرے گا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس تمسخرانہ انداز میں
ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے اور ایک دوسرے نقطے پر جا پہنچے۔ ان کے لیے وحی کا سب سے زیادہ الجھن میں ڈالنے والا عنصر ایک عجیب و غریب نام رحمان کی بار بار اور مستقل تکرار تھی۔ بظاہر اس نام کا تعلق اس ذات سے تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصیرت حاصل ہوتی تھی۔ نازل شدہ ایک سورت اس جملے سے شروع ہوتی تھی: الرحمن علم القرآن، وہ جو انتہائی خوب الرحمن ہے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ سورت الرحمن آیت نمبر 1 اور 2۔ اور چونکہ اس افواہ کو کہ یمامہ میں ایک شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کی تعلیم دیتا ہے، درست تسلیم کرنے میں وہ مسرت محسوس کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے آخری چوٹ کرتے ہوئے کہا: ہم نے سنا ہے کہ یمامہ میں ایک شخص ہے جس کو رحمان کہتے ہیں، اس نے تم کو یہ سب سکھایا ہے، اور رحمان پر تو ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے برسر حق ثابت کر دیا، اور خدا کی قسم ہم تم کو چین نہ لینے دیں گے اور نہ اس برتاؤ سے باز آئیں گے جو ہمارا تمہارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ہم تم کو برباد کر دیں یا تم ہم کو۔ ان میں سے ایک نے اتنا اور اضافہ کیا: ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم خدا اور فرشتوں کو ہمیں خبردار کرنے کے لیے لا کھڑا نہ کرو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑنے ہی والے تھے کہ قبیلہ مخزوم کا عبداللہ ابن ابو امیہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: میں تم پر کبھی ایمان نہ لاؤں گا، نہیں، یہاں تک کہ تم ایک سیڑھی لو اور میں دیکھوں کہ تم اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ گئے، اور تم 4 فرشتوں کو لا کھڑا کرو جو تصدیق کریں کہ تم وہ ہو جو ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تب بھی میں تم پر ایمان نہ لاؤں گا۔ یہ عبداللہ اپنے باپ کی طرف سے ابو جہل کا چچیرا بھائی تھا، لیکن اس کی ماں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ تھی، اور انہوں نے بیٹے کا نام اپنے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر رکھا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے تو بہت رنجیدہ خاطر تھے کہ اتنے قریبی رشتہ دار سے ان کو ایسی باتیں سننی پڑیں۔ یہ رنج و غم اس تعسف پر مزید تھا جو اس فاصلے کے سبب تھا جو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے سرداروں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ تاہم قبیلہ مخزوم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی نفرت مرکوز و مجتمع تھی، اس میں سے کم از کم ابو سلمہ کی عقیدت اور شدید وابستگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی برہ کے بیٹے تھے، اور اب اس سمت سے ایک غیر متوقع امداد اور طاقت دین اسلام کو مل گئی۔ باپ کی جانب سے ابو سلمہ کے ایک دولت مند رشتہ دار تھے، ان کا نام ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کے مخزومی اجداد آپس میں بھائی تھے۔ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کلموں کا انہوں نے اقرار کر لیا: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
بعد ازاں انہوں نے اپنا وسیع مکان جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت سے اہل ایمان کو شہر مکہ کے مرکز میں ایک پناہ گاہ فراہم ہو گئی، جہاں وہ بغیر اس اندیشے کے کہ دیکھ لیے جائیں گے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی مل بیٹھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے۔